تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم محترم معزز سامعین حاضرین محفل اور مجلس یہ سورہ لقمان ہے اس کا یہ پہلا درس ہے ہر سورت کا اپنی سے پہلی سورت کے ساتھ ایک ربط اور ایک تعلق ایک جوڑ ہوتا ہے کسی بھی ذی شعور اگر مند آدمی کا کلام وہ بھی ربط اور جوڑ سے خالی نہیں ہوتا اور پھر اس اللہ عالم کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کس طرح ربط اور جوڑ بغیر ہو سکتا ہے تو ہر صورت کا پہلی صورت کے ساتھ مضامین کے لحاظ سے نام کے لحاظ سے ربط پایا جاتا ہے سورہ لقمان کا اپنی سے پہلی صورت سورہ روم کے ساتھ ایک اسمی ربط ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل روم کی طرح میں تمہیں بھی فتح نصیب کروں گا بشرطے کہ حضرت لقمان کی وصیت ہے سورہ لقمان کے اندر لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اس وصیت کو جب پلے باندھ لو گے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی اور فتح دوں گا دوسرا اس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ روم کے اندر کہ میں نے اہل ایمان کی مدد کی وہ فتح نصیب فرمائی وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے مسئلہ توحید کو مان لیا اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ وہ قائم رہے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر علامہ البصیرت بیان کیا اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا علامہ الکمال اس سے بیان کیا گویا کہ نام کا ربط اس کاغذ کے ساتھ یہ کہ سورہ روم کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کے اوپر تم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اہل روم کو میں نے فتح نصیب فرمائی وہ مسئلہ کیا ہے جو حضرت لقمان نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی کہ بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اور اس کاغذ کے اندر ماں یہ رکھ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری توحید میرا مسئلہ اور میری وحدت اس کے اوپر تم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے
جب تم اس پر کام دام رہے اسی مسئلہ توحید کو اور زیادہ مختلف انداز کے ساتھ اور زیادہ بہترین انداز کے ساتھ گویا کے دلائل عقلیہ نقلیہ کے ساتھ اور واقعات کے ساتھ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے علاوہ کمال کو بیان کرنا ہے۔ اس صورت کا دعویٰ کیا؟ توحید کو ثابت کرنا، اس بات توحید اس پر مختلف قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے جو آپ کے سامنے میں رکھا تاکہ صورت کو سمجھنے کے اندر تھوڑی سی آسانی رہے۔ یہ جو توحید کو ثابت کیا گیا اور شرک کی نفی کی گئی اس پر مختلف اللہ تعالیٰ نے ادلہ بیان کرنا ہے، مختلف دلائل ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے الف لام میم، یہ حروف مقطعات، یہ متشابہات، اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم، مراد بھی اللہ کو معلوم۔ جو اللہ کا معنی اور مراد ہمارا اس پر ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلوب و مقصود ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات کتاب حکمت والی ہے۔ یہ تمہید ما ترغیب، تلک اس میں اشارہ بعید کے لیے، یہ عظمت کے لیے ہوتا ہے وہ کتاب۔ معنی یہاں پر کہ جب کتاب تمہارے سامنے اور وہ کمانے نہیں کریں گے دل کا یہ جو کتاب ہے تمہارے پاس، اس کی آیات کتاب کی حکمت کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ ہدیٰ و رحمت، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے اور علم کے لحاظ سے ہدایت علم اگر بڑھے گا اس کتاب کے ذریعے، ورحمت اور رحمت عمل کے لحاظ سے کن لوگوں کے لیے للمحسنین، جو نیکی کرنے والے ہوں، یہ دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کتاب حکمت کے ساتھ بھرپور ہے، ہدایت اور رحمت بھی ہے، لیکن ان کی نیکی کے اندر اخلاص اور تقویٰ پایا جائے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی 4 صفات بیان فرمائی۔ پہلی الکتاب، دوسری الحکیم، تیسری صرف خدا اور چوتھی صرف فرمائی رحمت۔ الکتاب سے کیا مراد کہ یہ کامل مکمل کتاب ہے، علم کا یہ خزینہ ہے، یہ ایک ایسی کان ہے موتی اور ہیروں جو آیات کی کہ جتنا ہوتا زمین کرو، جتنے سے موتی نکالو یہ کان کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حکمت کے ساتھ یہ بھری ہوئی کتاب الکتاب، میں اس جہاں تفسیر کے اندر نہیں جاتا کہ الف لام آگا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، گویا کہ صحیح کتاب کہلانے کی حقدار اگر دنیا کے اندر کوئی چیز ہے تو اللہ کا کلام قرآن ہے، اس کی علاوہ جسے الکتاب کہا گیا۔ الحکیم، حکمت کے ساتھ یہ بھری ہوئی ہے، اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس کے دلائل بڑے محکم ہیں، شک سے پاک کتاب ہے۔ اگر کوئی کتاب مبرہ منزہ شک سے ہے وہ صرف کتاب قرآن ہے۔ وجہ اس کی یہ خود آگے ذکر اس کا کیا ہوگا، یہ ہدایت ہے۔ جس کتاب کے اندر خود شک کو وہ کیسے ہدایت بن سکتی ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ہدایت ہوتی ہے شکوک کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے جتنے بھی اعتراضات ان کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ان کے اندر شک کرنے کی گنجائش ہے، اس پر کہیں نہ کہیں اعتراض ہو بھی سکتا ہے، سمجھ یہ نہ ہو سکتا، لیکن قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہدایت ہدایت اگر مل سکتی ہے تو اس قرآن کے ذریعے، ورحمت اور عمل کے لحاظ سے یہ رحمت ہے کہ انسان جب اس سے ہدایت حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اندر، اللہ کی رحمت سے ملنے کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا جب اس کتاب کو شروع کیا اس کا ٹائٹل فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر واحد کتاب ہے یہ قرآن جس کا ٹائٹل یہ کہ لا ریب فیہ، لوگوں اس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شک کرے گا تو سامنے ایمان کرنے باقی ہے، لا ریب فیہ۔ وہاں پر بھی یہ فرمایا ہدی للمتقین، یہ شک سے پاک اس لیے یہ سراپا ہدایت ہے، یہ سراپا رحمت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ خود شک سے پاک ہوگی تو پھر لوگوں کی شک دور کرے گی۔ جس کتاب میں خود شک موجود ہو، جس کے اندر خیر فرق موجود ہو، وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کہاں سے کر سکتی ہے؟
هدى للمتقين. یہ کتاب قرآن کی 4 صفات بیان کرنا، ایک الکتاب الحکیم حکمت کے ساتھ بھری ہوئی ہے، مضبوط بین محکم دلائل ہے، اس کے ہدیٰ و رحمت، یہ ہدایت اور رحمت ہے، لیکن اس چیزیں سمجھے گا کون؟ للمحسنین، خالص عبادت کرنے والے، جن کا دل متقی ہو، جن کے دل کے اندر تقوی ہو، جن کے اندر اخلاص پیدا ہے، خالص اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، للمحسنین، اخلاص کے ساتھ زندگی کرنے والے ہیں، ان کو اس کتاب سے ہدایت اور رحمت ملے گی۔ دل کے اندر کھوٹ ہے، دل کے اندر ضد ہے، دل کے اندر غلطیاں موجود ہے، یہ کتاب ان کا اثر نہیں کرتی، فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کے اندر ایک اثر ہے، میرے قرآن کے اندر ایک تاثیر ہے، میرا قرآن ضربے لگاتا ہے۔ انسان تو انسان بڑا شرف المخلوق ہے، اگر جن بھی سنے نا اس کی پوری توجہ کے ساتھ، ان کے بھی دلوں کی حالت اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ جب جن نکلے نا کہ آپ دیکھے جا کر کہ آپ آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، جو سجدوں کے لیے چلتے چلتے جب ایک وادی سے گزرے، نبی کریم قرآن کی تلاوت کر رہے تو آپس کے اندر کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، مزہ آ رہا ہے اس کے سننے کے اندر، خوب توجہ کرو، دھیان کرو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کلام جو آسمانوں کی یہ ہمیں رکاوٹ بنتا اوپر جانے کی۔ جب اس کی طرف توجہ اور دھیان کی، نہ ہے جن بڑے شرارتی قوم ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنات ہوئے زمین پر اس قدر زیادہ ہیں، اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کیا، چاہے وہ بندہ جہلی ہی کیوں نہ ہو، اس سے فاصل دیتی ہو، وہ محافظ فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ فرشتہ نہ ہو تو جن انسان کو ایک منٹ کے لیے زمین کو بچا نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بات بدل گئی اور نہیں مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو ہم نے تماشے بنائے نا جنات کے متعلق، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ اور خاص طور پر خواتین وہ تماشوں سے بڑھ کر کچھ ڈرانے رہتے ہیں، وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، نفسیات کے مسائل اور ان کو مسائل اللہ ماشاء اللہ کوئی سنتا ہے تو جس کو بڑی بڑی سے تکلیف ہو سکتی ہو، ورنہ یہ ہے کہ اپنے کاروبار زیادہ ہے، یہ اتنے بے وقوف فالتو تو نہیں ہے کہ ہمیں کرتے رہے، لیکن جب اپنے اور اولاد کا خاندان کاروبار اپنے مسائل ہوتے ہیں، یہ چیزیں کہ ہم نے بنائی ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کریں تو کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب قرآن ہے، بڑا مزہ اس کے اندر، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت والا لفظ ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ کون نے بھیجا تھا کہ جا کر جستجو کرو، جا کر دیکھو، تلاش کرو۔ جب قرآن پورے توجہ کے ساتھ سنا نا تو فوراً کہنے لگے فآمنا بھی، ہم کو ایمان لے قرآن کو۔ قوم کو جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن سنا، جب توجہ کی نا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم کو اطلاع دوبارہ نہ کرتے، ہم تو خود اس قرآن کو مان کے آ چکے۔ وہ ہدایت کیا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ یہ ہدایت ہے قرآن سے مطلوب۔ اس صورت کے اندر اس نے یہی بیان کرنا ہے۔ ہاں دل کے اندر کھوٹ ہے، قرآن سننے کے اندر رحمت ہے، دل اس کی طرف رغبت نہیں کرتا، شوق نہیں کرتا ہے، پھر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو میں نے نازل کیا شفا بنا کر لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جن کا دل پہلے تقوی کے ساتھ بنا ہوا ہو، پہلے انسان اور اخلاص کے ساتھ بنا ہو، ان کے لیے میرا قرآن رحمت کے رحمت ہے، موجی ہوں گے۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ جن لوگوں نے ہدایت کو مان لیا، اب آگے اللہ تعالیٰ مسلمین کی صفات ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ اور یہ دو تین آیات میں ملا کر چلو، وہاں پر فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی بندے کی پہلی صفت کیا کہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اس کی ہدایت کی قسم کی تشریح ہے۔ اب غیب پر سب سے بڑا ایمان کیا کہ ایک دن مجھے اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر اپنی دنیا کی زندگی کا حساب کتاب مجھے دینا ہے، وہاں پر سوال و جواب میرے پیش ہے۔ اب یہ بظاہر چیزیں تو نظر نہیں آتی،
جنت کہاں جہنم کیا؟ موت کا ہمیں یقین کوئی نہیں مرنا ہے، اس کو میرے کامل مکمل طریقے سے تیاری نہیں ہے، بس ایک حادثہ ہوگا دیکھ لے گا۔ متقی بندے کی پہلی صفت کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفت وہی وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ اب جس بندے نے قرآن سے ہدایت حاصل کی، دل کے اندر اس کے تقویٰ ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، وہ نماز کو کیسے چھوڑ سکتے ہی چیزوں سے آئے؟ پکا سچا مسلمان متقی بندہ نماز کو چھوڑنے والا، سستی اور تکلیف کرنے والا ہو، وہ سب کچھ قربان کرے گا، نماز کو باقی کر سکتا ہے۔ میں تمہیں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، صرف ایک دو حدیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ بندہ 5 وقت اس سے غسل کرے تو کیا اس کی جسم پر میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر وہ کیسے میل ہو؟ پاک صاف ستھرا ہوگا۔ اور انہوں نے یہی حال ہے نماز کا، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھے اس کے ذمے کو گناہ باقی رہتا ہی کوئی، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نکلے، سردیوں کا موسم، پتے جھڑتے ہیں، ایک ٹہنی کو آپ نے پڑھا یوں جھنجھوڑا اس سے ہلایا، اس سے پتے نیچے گرنے خالی ہو گئی ہوتے ہیں۔ آپ فرمائیں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی ایمان ایسے جھاڑ دیتا ہے جس سے پتے جھاڑتے نیچے گئے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام، انہوں نے بھی اولاد کی سب سے پہلی بنیادی فکر کی نماز کی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنی چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، جوان بیوی ہے، فلاں مقام پر چھوڑا، وہاں پر گئے اور فرمایا کہ میرے ابراہیم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دے، بس چھوڑ کے وہاں سے آئے۔ اب وہاں سے جب نکلے نا، تھوڑا دور جا کر جب آپ کو فوج ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنے اولاد اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑا جو حکمت والا گھر ہے، لیکن انسان کو کیا وہاں پر گھاس کوئی نہیں، بالکل چٹی اور صاف رڑا میدان۔ اللہ مجھے اس چیز کی فکر ہے، ربنا یقیموا الصلاۃ، اللہ میرے اولاد کو نماز کا پابند کرو۔ پھر بات اندر کا فرض اللہ فی رسم من النار، اللہ کے لوگ کی رونق یہاں پر لگا دیں، لوگ یہاں پر پائے۔ حضرت لقمان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کی فکر، نماز کا سبق اور درس صرف میرے انبیاء نہیں گزرے، عقل مند معاملہ فہم آدمی جو شعور والا بندہ ہوتا ہے اس کے نزدیک سب سے اہم ترین نماز ہے۔ حضرت لقمان نے جب بیٹے کو نصیحت کی نا، پہلے بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، آگے نصیحت کی یہ ذکر 17 نمبر ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی ضرور پابندی کرنی، نماز قائم کرنی ہے۔ اب عقل مند آدمی، شعور والا بندہ، مومن مسلمان بندہ نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، کیسے سے دور ہو سکتا ہے؟ اللہ کو مثالیں بہت ساری ہیں، مگر بہت کم ہوتا ہے، بعض چیزیں ذہن کے اندر ہوتی وہ رہ بھی جاتی ہیں جو وقت کی کمی پیش ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر جب بولے لوگوں کو ہونے لگے، وہاں پر بھی یہی کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نماز تمہیں ضرور ہے۔ اور صلاۃ کا لفظ مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جلانا، آگ سینکنا، تپش حاصل کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز کے اندر ایک حرارت ہے، تیرے دل کے اندر جو میرے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمی واقع ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے دوبارہ وہ بجلی اس کے اندر آتی ہے، وہ تعلق دوبارہ بنتا ہے، دل کی گرمی میرے ساتھ تعلق والی وہ اگر تپش قائم رہے گی تو نماز کے ذریعے رہے گی، نماز چھوڑے گا تیرے میرے تعلق کا مسئلہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا پہلے طور پر، اللہ نے بڑا اور جملہ بتا رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو رکتا ہوں،
اللہ نے فرمایا کہ یا موسیٰ اننی انا اللہ ہے، روح تو ذرا دیکھیں اس کا جلال تو دیکھو، میرا موسیٰ انکا بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی طویٰ کے اندر ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے پسند کیا، میری بات توجہ کے ساتھ سن، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، آئے اللہ کمال کو دیکھیں، میں اللہ ہوں، لا الہ، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، الا انا، مگر میں ہی میں، آگے فرمایا فاعبدنی، میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز ضرور قائم کرنی ہے میرا مسئلہ۔ اب خود اپنی خود فکر کیجیے اپنے آپ کو دل چکر کہ ہم کتنی اس کے اندر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ مومن مسلمان توحیدی بندہ نماز نہ پڑھے، یہ بات سمجھ کے باہر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ پہلی صرف کیا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں وہ جن کا کتاب پر یقین اور ایمان ہو۔ دوسری صرف ویؤتون الزکوٰۃ، دیتے ہیں وہ زکوٰۃ۔ اب وہاں پر سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، مفہوم اب اس کے اندر ملتا جلتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہے۔ حقیقت بات ہے زیادہ مالداری، زیادہ پیسہ یہ مالداری نہیں ہے۔ نبی کریم فرمایا الغنیٰ عن النفس، مالدار بندہ وہ جس کا دل مالدار ہے، جس کو شیخ شادی نے کہا تونگری بدل لسن بمال، بزرگی عقل لسن بسال، کہ دولت مندی جو ہوتی ہے وہ دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو دل کا غنی ہے، جو دل کا دولت مند ہے، اس کو توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اندر۔ وہ محسنین والی جن کے دل کے اندر اخلاص، جن کے دل کے اندر تقویٰ ہے، ان کو توفیق ملتی ہے اللہ کے ہاتھ اندر خرچ کرنے کی۔ مالداری یہ نہیں کہ میری 4 کوٹیاں 5 اور بنا لوں، 4 گاڑیاں 7 اور خرید لوں، اتنے مربع زمین اور جگہ میں اکٹھی کر لوں، یہ مالداری نہیں ہے۔ مالداری ایک خرچ سے جمع کرتا ہے، اور بھی جمع کرنے کی لالچ، یہ تو جتنا زیادہ جمع کرے گا اتنا زیادہ بھوکا ہے، اتنا زیادہ مال و دولت کو پسند کرتا ہے۔ مالدار بندہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، قرآن شریف کے اصطلاح سے مالدار وہ ہوتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ صحابہ کرام کے مطلب حالات اور واقعات دیکھ کر تو انسان اس اندر واقعی اگر متقی اور محسنین اگر گزرے تو صرف وہی گزرے اس کائنات کے اندر، اس امت رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں، رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہیل رومی جب مکہ سے آئے نا مدینہ کی طرف، مکہ کے اندر بڑے معلومات، ان مکہ والے نے درمیان کے اندر بڑے توڑ کر اور مسلمان کے ہجرت کرے تو یہاں پر گر جائے، نبی کریم اور صدیق اکبر کو بدل گئے، سہیل رومی گڑھے کے اندر گر گئے، کچھ چوٹ گئے، زخمی ہوئے، کچھ دنوں کے بعد اس سے نکلے، جب نکلے تھوڑا سا آگے چلے تو قدموں کے نشان پر مشرکین پہنچ گئے، انہوں نے پکڑ لیا، ان سے کہنے لگے سہیل تو روم کا تھا، تو نے ہمارے شہر مکہ میں آ کر یہاں پیسہ اکٹھا کیا، مال بنایا، یہ مال ہمارا یہاں سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اب غریب الوطن ہے، اپنا علاقہ بھی کوئی نہیں، تو ہاں جماعت اور پارٹی بھی کوئی نہیں، بیرانی بھی کوئی نہیں، سپورٹ مل جائے، اب مال چھپا کر نکلے تھے، اور ان کو بتا کہ فلاں جگہ مال چھپایا وہاں سے نکال لو۔ اب تنہا وہ قوم کے اندر جب مدینہ کے اندر بولے، اللہ کے پیغمبر نے حالت دیکھی، پوچھا، سارا واقعہ سنا ہے، فرمایا کچھ ہے سودا یہ رکھا ہے، چنگا سودا کرنا ہے، کھاتے جو نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ، بڑے مالدار مکہ کے اندر، بیوی کو تیار کیا کہ آج رات ہجرت کرے، جب رات کو نکلنے لگے آواز بلند ہوئی، باپ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا عبد الرحمن کدھر جاتے ہو؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ سواری اونٹ اور یہ ساز و سامان یہ سب میرے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے بھی لے۔ آپس کے اندر باپ بیٹے کی تکرار، آواز بلند،
ساتھ چچا کا مکان وہ بھی جا گیا. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے بھئی یہ ہجرت کر کے جاتا اللہ کے پیغمبر کے پیچھے میں سے سارا سامان باغ میں جا کے میں سے لے رہا. اس نے کہا یہ تیری بیوی ہے یہ میری بیٹی ہے. چچا کے ساتھ شادی میں اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ نہیں جانتا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بدل دیا. وہ نے کہا لے لو سنو مجھے لے کے جانا. جب آوازیں بلند شور لگے پڑا گھر کے اندر بھائی چھوڑے وہ بھی جا گئے. انہوں نے کہا اگر ہمارا بیٹا اکیلا جائے گا یہ تیرے بچے یہ ہمارے بھتیجے ہیں ہم ان کو تیرے ساتھ جانے کے لیے نہیں. دن دن ہاں سے نکلے سواری کی کوئی نہیں سینکڑوں میل کا فاصلہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے اور ایک بڑے مالدار تھے. وہاں پر اللہ کے پیغمبر نے حضرت صاحب کے ساتھ ان کو مواقعات خریدا قائم کیا. حضرت صاحب نے قربانی کی جتنے میرا ماں ہے آدھا آپ کو دیتا ہوں. 2 بیویاں ایک کو طلاق دیتا ہوں جس شادی کر لیں 10 کے بعد. انہوں نے کہا یہ سب چیز اپنے پاس رکھو مجھے بازار اور منڈی کا راستہ دکھاؤ خود کاروبار کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سلام لگا کے سب لے جاؤ. اللہ کے راہ کے بندے چھوڑے تھے قربان تو اس سے بڑھ کر بھی کام کر. مدینہ کے اندر ایک صحابی ہے عمدہ قسم کا باپ نماز پڑھ وہی نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کر. نماز کے اندر ایک پرندہ ہوتا ہے باپ اتنا گھنا اور اتنا خوبصورت پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. صحابی کے دل کے اندر کہ دیکھو کتنا عمدہ باپ کتنا خوبصورت باپ ہے بھئی پرندہ بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا اتنا بھیا ہے اتنا ہی عمدہ ہے. پرندے کو بھی مسئلہ اور جب یہ آ گیا تو نماز بھول کے 2 رکعتیں پڑھی جاتی. نماز ہی کے اندر فیصلہ کیا کہ جس مال میں اللہ کی یاد کا خیال جائے وہ مال میں اللہ کی راہ دے گا. اس میں اپنے پاس رکھنے ہی نہیں چاہتا. اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے اللہ کے پیغمبر ایمان میں دینے میں کیوں بھئی یہ وہ ایک پرندہ اڑا میرا دھیان اس کی طرف دیا ہے جو چیز اللہ کی یاد کے اندر رکاوٹ پیدا کرے وہ مال میں چاہتے ہیں میرے پاس ہے. عام فرمایا آدھا رکھ لے آدھا صدقہ کرتا ہے ورنہ اللہ کے پیغمبر سارا دوں گا. عام فرمایا کہ 3 سے کم ایک اس طرح کی انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر سارے مال میرے ایمان سے نہیں چاہتا جس کی وجہ سے غافل ہو اللہ کی نماز اللہ کی یاد سے کہ میرے پاس وہ باقی رہے. اب خود سوچے ہم کیا ایک کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ نماز کو قائم کرنے والے اور زکات کو ادا کرنے والے یہ مومنین کی صفت ان کی یہ خوبی ہے ان کا یہ کمال ہے ان کی یہ اوصاف ہے. محسن کیا اصل میں احسان پتہ کیا ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سے پوچھیں اللہ کے پیغمبر من احسان یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے نیکی کیا ہے جو ان کو آسان کر اور فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نیکی یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر یہ جو کام مسئلہ اتنا ہوتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا لیکن ہم اس طرح سے وقت نہیں پڑھتے. وہ ایک بہت مشہور آدمی ہے وہ کہتا ہے میں دوسرے ملک کے اندر گیا میرے ساتھ ایک پولیس کا نیا مسلمان ہوا میں مسجد میں گیا نماز پڑھی 4 بار جس طرح ہماری روٹین ہوتی ہے عادت کے مطابق نماز پڑھ باہر آ گیا. وہ جو نیا مسلمان ہوا تو اس نے کم از کم آدھا گھنٹہ مسجد میں گزارا پھر وہ باہر آیا. میں نے اس وجہ پوچھی کہ اتنی دیر تو نماز پڑھتا رہا کیا کہتے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو. اس نے کہا کہ تم لوگ مسلمان پہلے ہی مسلمان ہوئے تمہارے لیے تصور کرنا بڑا آسان اور جلدی ہوگا کہ میں اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھوں اور اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتا ہوں. مجھے تو یہ تصور بناتے تو میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا کہ میرا رب میرے سامنے سے میں جا کے نماز پڑھتا. تو اس نے کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے حقیقت مسلمان ہوئی ہے میں سے مسلمان ہوا. تو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آج ہم اگر اپنا دیکھ لیں تو یہ معاشی نظام سب سے بڑی وجہ اس کی یہ کہ ہم لوگ مال و دولت کے دلدادہ شوقین ہو گئے. نبی کریم فرمایا کہ ایک بندے کو 2 باتیں ملے تو سونے کی تیسری کی خواہش رکھتا ہے. آج تیسری مل جائے تو میرا کام بن جائے تیسری مل جائے چوتھی کی خواہش کرتا ہے چوتھی مل جائے میرا کام برابر پورا ہو جائے گا چوتھی ملے پانچویں
ٹیکس آدمی کا 7 واجب میں مل جائے تب یہ رہے گا نہیں. آپ نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی بھرتی اس کا پیٹ جب کر دیا جائے گا پھر جا کر رجے گا اس کو بنایا جائے گا. اور ہمارے ملک کا معاشی نظام دے ہر بندہ بلکہ عالمی ماہرین یا عالمی جو ڈان مارکیٹ بنے ہوئے ہیں ان کا مدہ نظر یہ کہ پیسہ اکٹھا کرو مال دولت میں اکٹھا کرو. آج کے ساتھ ہزار کوئی پریشان وجہ اس کے لیے کہ عالمی سرمایہ دار ہنڈا کے سب جو لوگ ہیں ان کا یہ وہ معاشی نظام جس کے اندر یہ ایسے جگڑے آ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کس طرح ہم نے نکلنا یہاں سے کس طرح. اسلام کے نظام کے اندر زکات آپ اس کا قرآن ہے کہیں ٹیکس کا پورے قرآن کے اندر ذکر کوئی نہیں. اور ہمارے ملک کے اندر ٹیکس پہ ٹیکس ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ظلم ایسا کہ پہلی جو چیز ٹیکس دے کر خرید لی اور ٹیکس دے دیا اب ٹیکس کی خریدی ہوئی چیز اس پر پھر ٹیکس لگا ضرور کرنے کی انہوں نے لگا دیا. اس ظالم کے بچے کے ہر بندے کا سوچنے ہونا ضروری ہوتا ہے رہے گا نا بھائی جب ٹیکس دے گئی چیز خرید لی اس کی ملک کے اندر ہوگی اب اس کے استعمال پر کون سا ٹیکس آگے بدماشی. اور جو ٹیکس لیتا ہے بندہ اس کو اللہ کے اللہ نے کیا فرمایا مدینہ کی جب آپ ہجرت کی صحابہ کرام وہاں پر یہودیوں کے 4 بڑے بازار تھے. وہ سرمایہ دار کی آج کا یہ رونا نہیں ہے یہ 1500 سال پہلے کی بدماشی چلی آ رہی ہے یہودی آج ہمارے ساتھ کرتا ہے. جب صحابہ کرام مدینہ منورہ کے اندر تھے یہودیوں نے اپنی 4 مارکیٹیں وہاں پر یوں سمجھ لیں کہ مدینہ اور پاکستان کے حالات معاشی لحاظ سے بالکل سیم تھے. مکے کے اندر لوگ کاروبار کرتے وہاں شام اور ایران کی منڈی کے اندر بیچتے تھے اور مدینہ کے اندر جتنے بھی انسان ان کا کھیتی باڑی باغات تھا وہ اپنا مال لے کر منڈی کے اندر بیچتے. منڈی کے اوپر سرمایہ دار یہودی بیٹھا ہوا ہے جس کا یہاں پر پاکستان چند ایک کلاس ہے کسان ہتھے کہیں دنوں نہیں دیکھتی ہے جتنی میری مزدوری لگی وہ روتا ہے کچھ نہ کرتا ہے. لیکن یہ سرمایہ دار مال کا گرفتارہ دنوں دینار کا گرا یہ کیسے کہہ سکتا ہے جو کسان کی پوری مزدوری. اب یہودیوں نے وہاں اجارہ داری بنائی سونے کا کاروبار بند کے اندر یہودی وہ کرتے تھے. فش منڈی ان کے پاس تھی پولٹری کا پورا بزنس ان کے پاس تھا. شام سنیدہ قسم کی شراب لا کر وہ بیچتے تھے مدینہ کی منڈی کے اندر. کپڑے کا کاروبار ان کی موٹے موٹے 5-6 کاروبار. اب انصار باقی وہ بیچارے کاشتکاری باقی کام کے اندر اپنا مال لا کر وہاں بیچتے وہ استحصال کرتے تھے اپنی ٹیکس لگا کر. آپ نے جو بندہ ٹیکس لیتے اور ٹیکس لگاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کر دی. حاضر کوثر جو بندہ محروم رہے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے نا آسمان سے ایک آواز دی جاتی ہے ہر مستغفر ہے کوئی بخشش مانگنے والا سے معاف کیا ہر انسان فوت کیا رہو ہے کوئی مانگنے والا سائل اس کو دیا جائے ہے کوئی تم میں ستان دس اس کے رزق کے اندر فراخی کی جائے. آپ فرمایا جو بندہ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. 2 بندے ایسے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک زانیہ عورت جو غیر مردوں کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے اور دوسرا ٹیکس دینے والا بندہ اور شاک جو لوگوں سے ظلم کے ساتھ ٹیکس وصول کرتا ہے. اتنا بڑا جرم ہے. اور ہم لوگ معاشرت کی چوری کی ڈبی جان بچانے والی گولیاں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اوپر ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں. ملک کے اندر خیر و برکت کہاں سے مال کے اندر اضافہ کہاں سے. دوسری چیز آپ نے میڈل مین کو منع کر دیا. ان کے مقابلے کے اندر آپ نے مدینہ کے اندر مسجد نبی کی تعمیر کے بعد فوراً بازار قائم کیا. آپ نے فرمایا کہ ٹیکس اس بازار کے اندر نہیں ہوگا. آج عالمی معاشی ماہرین اقتصادیات کے جو بابا اعظم ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ جس کو کاروبار کو ترقی دینی ہے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے سب سے پہلے کاروبار سے ٹیکسز کو فری کرنا کرنا پڑے گا. یہ اسلام کا جو سنائی اصول 1500 سال پہلے موجود ہے. دوسرا انہوں نے فرمایا یہ مڈل مین باہر سے آنے والا بندہ کافلا اپنا لے کر کے آئے بندہ وہ مدینہ کی منڈی کے اندر خود آ کر بیچے گا. یہاں خبردار جو باہر کی بندہ لے کر مدینہ سے میں ان سے جا کر سامان لے کر مدینہ میں چلا. آج کل سب سے بڑا بدماش بھی یہی بنا ہوا ہے. کسان پوری مزدوری کیوں نہیں ملتی
کارڈ چھوٹا بھی تاجر ہے اس کو مت برا معاوضہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ مڈل مین یہ دو بدماشی کرتا ہے، سب سے پہلے اس سے کم قیمت پر مال وصول کر کے مہنگا جا کر بیچتا ہے منڈی کے اندر، دوسرا وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جب لوگوں کو ضرورت پڑے گی نا مہنگے داموں میں مال بیچوں گا۔ آپ نے فرمایا جو بھی 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرے اس لیے سے بھی مہنگا کر کے بیچوں گا، لوگ تنگ ہوں گے۔ 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد نماز پڑھے روزہ رکھے جو بھی عبادت کرے اللہ اس کی عبادت کو دیکھتا بھی نہیں وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بیماری بھی ہمارے ملک کے اندر بڑی ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی، حضرت بات اس طرح کس سے دیر پڑی وقت پورا ہو گیا، اسی بات ختم کر دوں گا۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جو بندہ اپنا مال قسمیں دے کر فروخت کرے، قسمیں کھا کر بیچے، قیامت والے دن اللہ پاک نہ اس کے ساتھ میرے شفقت کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، نہ اس پر اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی لعنت کے ضرور کے ساتھ گرفتار کیا جائے گا جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی کہ مال دھوکے کے ساتھ کو روکنا۔ ایک تاجر کو آپ لیتے ہیں اس کے اندر جو اگر ہاتھ ڈالے آپ ہاتھ ہمارے گیلا ہوگا، ورنہ یہ کہ ہم نے کہا رات بارش بھی تھی یہ کچھ مال پر کر کے تار نیچے آپ ہمارا من اشرا کرے تو ملنا جو دھوکہ کرے تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے مال کا عیب بیان کرو، مرضی ہو کہ لینے والا لے گا نہ لے گا، لیکن ہم لوگ یہ سارے فراڈ کرتے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ چیز بیچ رہا ہے اگر اس کو قیمت نہیں پتا، خریدار کو پتا ہے اس کو چاہیے پوری قیمت دے کر اس کو جا سکتی چیز خریدے ہو۔ اس بات میں غبن فاحش کا عام طور کی اصطلاح کے اندر کریمنل فراڈ، مجرمانہ غفلت، ایک ہوتی ہے غفلت، ایک جو مجرمانہ غفلت، کریمنل فراڈ کیا جاتا ہے کہ جو چیز دان لگا کر جہاں سے جس طرح کو بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے، خیر و برکت کہاں سے ہمارے مال میں جب مال میں گند کھائیں گے تو یقین اور اثرات مال کہاں سے آئے گا۔ اور پھر سب سے بڑی آخری چیز آپ نے منع فرمائی، آپ نے فرمایا ہماری منڈی کے اندر ہمارے قائم کردہ بازار کے اندر سودی کاروبار نہیں یہاں پر کیا جاتا۔ ایک ہی چیز کے اللہ کے پیغمبر نے جب بازار قائم کیا آپ نے فرمایا کوئی بندہ یہاں پر زمین نہیں خرید سکتا کہ مکان اپنے تعمیر کرے، یہاں پر تجاوزات کرے، یہ تمہارا بازار ہے، ہر وہ بندہ جو پہلے آئے گا پہلے جب اس کو ملے گی مسجد کے اعتبار سے بتا۔ لیکن آج کل الحمدللہ بازار بعض گلی میں ایسے میں ویڈیو محسوس کرتا ہوں گلی نہیں کسی راہ کے اندر گھس گئے، عجیب عجیب صورت حال ہے یہاں کی۔ اور پھر سود کو آپ نے منع فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والا بندہ جو سود کرتا ہے 70 قسم کی گناہ اور سب سے کم درجے کا گناہ سبھی معاف کر۔ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنا، ربا کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑھنا، اور حلال طیب رزق فضل اللہ فرماتا ہے کہ یہ فضل اس ملک میں بڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے تو 2 نمبر کام کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کر کے مال بڑھانا چاہتا ہے، یمحق اللہ میں اللہ ملا کے رکھوں گا، ویربی الصدقات اور صدقہ اور خیرات کرے گا، میں اللہ سے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ میں اور زیادہ آسان کر دوں بات آپ کی، اور زیادہ آسان کر دوں۔ ایک جملہ جو آپ اکثر بولتے ہیں آپ کی تجربے بھی وہ چیز ہے لیکن اس پر غور نہیں کیا۔ وہ جملہ کیا ہے کہ فلاں آدمی نے بڑا مال کمایا، بڑے پیسے اکٹھے کیے، اس کے بیٹوں نے عیاشی کے اندر مال اڑا دیا، غلط سنگت کے اندر باپ مال برباد کر دیا، شراب کی لت اس سے لگ گئی، نشے کا عادی ہو گیا، اپنے باپ کی کمائی اور محنت اور ساری چیز ضائع کر دی۔ کبھی یہ بات بھی سنی ہے کہ فلاں بندے نے بڑا مال کمایا تھا، اس کے بیٹے نے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے مال سارا تباہ کر دیا؟ کبھی یہ بھی سنا نہیں۔ اللہ کی راہ میں دیو بڑھتا ہے، ہم پورے اخلاص کے ساتھ پورے دل کی نیکی کے ساتھ ہوتے، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو سوچنے والی ہوتی ہیں،
اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں اور آگے ان کی صرف کیا وہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ دوبارہ ہم زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا، یہ آخرت کا مطلب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتا ہے جن کی یہ صفات ہو، نماز قائم کرے، میرے راستے میں خرچ کرے، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اصل میں ہدایت والے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ایک بات آخری سے دیکھ کر ذرا کہ جب انسان نماز پڑھے نا، اس کے ذریعے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ بڑے گناہ وہ توبہ استغفار کے ذریعے معاف ہوں گے، اور جو بندے کا حق کھایا ہے اس کے ساتھ ضرور کیا ہے وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک اس بندے سے جا کر معافی نہیں مانگے گا، اس کا حق واپس کرے، اس کی لیے زمین اس سے واپس کرے، اس کا مال اس سے واپس کرے، بس اس کو کوئی اس کا حق کھائے وہ سے جا کر معافی مجھے وہ معاف کرے گا، اس سے جا کر آج ہم لوگ دیکھ زیادہ تر جائیداد میں حصہ ملا وہ ہمارے بہنوں کو دینے کے لیے تیار ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم سے بخشوالی ہے، اور اللہ کو بندے کیسے بخشوالی ہے؟ اگر بے فرض کوئی بہن بھائی کے ساتھ اتنا پیار اور کال کرنے والی ہو نا کہ وہ واقعی کہے کہ میں بھائی کو دینا چاہتی ہوں، وہ پھر بھی نہیں دے سکتی جب تک اس کو مالک نہ ہو جائے، پہلے اس جائیداد کو تقسیم کیا جائے، بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے دیا اس کے حوالے کیا جائے، اس کی جب دکان مکان کوئی بھی چیز ہے جب اس کے حوالے ہو جائے مالک بن جائے، اب اس کے اندر تصرف کر سکتی ہے کہ میں نہیں لیکن اپنے بھائی کو میں دے دوں۔ اس طرح کر کے ذرا دیکھو کون سے ایسے چنگی جو واپس کرتی ہے، جب اس بیچاری کو مالک نہیں بنایا، اس کو کچھ چیز دی کوئی نہیں، اب وہ یہی کہے گی کہ اس سے جان چھوڑو، منہ مت کہنے لگو، کوئی رونا نہ کرو، بس چل کر آخری دنیا ہوا تب بھی مان لیں گے، نہ وہ تب بھی مان لیں گے، وہ کہتے میں نے وقت دیا اس کو دے دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بھائی اپنی بہن پر اس لیے خرچ کرتے ہیں وہ بیچارے غریب اور مستحق ہے، اللہ تعالیٰ بھائی کی اولاد کے اندر 7 نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ حرمت نظر کر دیتا ہے۔ میں کس چیز کو چھوڑوں، کس چیز کو آپ کے سامنے رکھوں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے من یشتری، وہ بندہ جس نے پسند کیا، جس نے خرید کیا لہو الحدیث، بےہودہ بات کو، کھیل کود کو، کیوں پسند کیا؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، وَيَتَّخِذَهَا، اور پکڑا اس نے اس اللہ کے راستے کو ہزوا مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے عذاب دردناک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک بندہ تھا نظر ابن حارث، نظر دعا کے ساتھ، یہ تھوڑی سی اور اس کے اندر گنجائش نکال دعا کے ساتھ، بعض لوگ پڑھتے دعا ہے، یہ دعا کوئی لفظ نہیں، رمضان، بعض غیر الموجود علیہ ولا الضالین، جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ایسا کوئی تلفظ نہیں، تو یہ اس دعا کے ساتھ ہے۔ نظر ابن حارث یہ مکہ کا بہت بڑا سردار ہے، ایران کے اندر زیادہ تر کاروبار کے سلسلے میں ایک دفعہ اس کا وقت میں وہاں سے لونڈی خریدی جو عمدہ قسم کے گانے بجانے اس کے اندر وہ ماہر تھی، تار اور اور سنگی کے اندر وہ مہارت رکھتی تھی، وہ مدینہ کے اندر مکہ کے اندر لے کے آئے، لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا اور کہنے لگا محمد ابن عبداللہ جو قرآن تمہیں سناتے ہیں میں اس سے بہتر چیز تمہیں سناؤں گا، اور وہاں سے اس نے کتابیں خریدی لکھی لکھائی ان کے اپنے حالات کے اندر جو کہ ایران کے بادشاہوں کی قصے اور کہانیاں تھیں، ان کے بڑے بڑے کارنامے، اس نے کہا میں تو عمدہ چیز پڑھ کے سناتا ہوں جس سے بہتر ہے قرآن۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، بعض لوگوں میں سے وہ بندہ جو پسند کرتا ہے لہو الحدیث، غافل کرنے والی بات کو،
جتنے بھی مفسرین نے سب نے یہی لکھا ہے، تفسیر ابن حازم والے نے، ابن کثیر نے بھی، حازم نے بھی، کہ اس سے مراد گانا بجا اور شرکیہ قسم کی کلمات اور باتیں، لہو الحدید، جتنا بھی سول اور پاٹ، جتنی بھی سنگی ہے، یہ ڈھول رام، جتنے بھی گانے بجانے کی موسیقی کے جتنے انسٹرومنٹ اور آلات ہیں، سب لہو الحدید کے اندر آتے ہیں۔ فضول کوئی قصہ کوئی بکواس کیا، آج تو لوگ بہت محسوس کرتے ہیں کہ میں آرٹسٹ ہوں، میں لوگوں کو ہنساتا، جھوٹ بول یہ کون سے کہ آدمی جھوٹ بول، الٹی جو بندہ یہ بول رہا ہے، جہاں مجبور نظر آتی ہے لہنا نظر آتا ہے، اب بندہ کرے گا لہو الحدید، فضول قسم کی چیز، گانا بجانا۔ اور آج ہمارے جو بڑے لوگ قسم کے لوگ ہیں، مجھے خیر ان کا نام لے کے گھن آتی ہے، ٹی وی کے برابر میرا بیٹا بڑا غصے والا ہے، اس غصہ دور کرنے کے لیے میں اسے اسکول کے اندر میوزک کلاس کے اندر اسے جو ہے نا داخلہ دلوا دیتا تاکہ اس غصے جو ہے وہ برابر۔ اور اللہ کے بندو، گانا جو ہے نا، گانا اور گانا بجانا اعصابی طور پر انسان کو کمزور کرتا ہے۔ کمزور انسان اعصاب والا اپنے آپ پر قابو کیسے رکھ سکتا ہے؟ پہلے تو خود اعصاب اس کی مضبوط، اپنے اوپر قابو ہوگا تو پھر کئی انسان کو بندہ بنے گا۔ جب گانے سیکھے اس قسم کی چیزیں سیکھے، اعصابی ذہنی طور پر کمزور ہوگا، اس کا غصہ بڑھے گا یا کم ہوگا، کوئی بات نہیں ہے۔ لہو الحدید، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے وہ گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر دلیل کے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اپنی من پسند چیز ہے، بس ٹھیک ہے، لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشے کے اندر، دنیا کی فحاشی کے اندر، دنیا کی مزے کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا، میرے اس قرآن والے راستے کو مذاق پکڑتا ہے، اولئک لهم عذاب علیم، صبر اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جس وقت پڑھی جاتی ہے اس پر میری آیات، میری نشانیاں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، پیٹ پھیر کر تکبر کرتے ہوئے وہاں سے بھاگتا ہے۔ جب قرآن اس کے سامنے پڑھ جائے پیٹ پھیرتا ہے، اسے استاد نہیں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ کس طرح؟ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا جس نے قرآن کو سنا ہی کوئی، کان نصیب اذنیہ مکرا، یوں معلوم ہوتا ہے اس کے کانوں کے اوپر بھی بوجھ ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، میرا پیغمبر خبر دے دے ایسے لوگوں کے دردناک قسم کے عذاب کی۔ قرآن کی جب تلاوت کی جائے یہ پسند نہیں، گانا بجانا ہے، دنیا کی رونق ہے، دنیا کی محافل ہے، جس کے اندر نمود اور نمائش ہے، ریاکاری ہے، جس کے اندر دین اور ایمان اور اخلاقیات ان کا بیڑا غرق ہے، اس کے اندر دل لگی کرتا ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھا جائے واللہ مستکبرا، بھاگتا وہاں سے پھر پھیر کر، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے آیات کو سنا ہی کوئی۔ اس مضمون کو قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ لوگ جو آیات قرآن اور توحید اس سے کس طرح بھاگتے ہیں، کس طرح سے پھر پھرتے ہیں۔ صرف چند مقامات دیکھ لینا 11 پارہ نکال لیں تاکہ کچھ چیز آپ کو سمجھ کے اندر آ جائے۔ 11 پارہ اور سورہ یونس، سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 15، 11 نمبر وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جس میں پڑھی جاتی ہے اوپر ان کی ہماری نشانی، ہماری آیات بینات واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ بھی اور قرآن پڑھو ہمارے اوپر، یہ قرآن ہم نہیں سن سکتے ہیں۔ اور بدلو، یہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کر دے، کہہ دے کہ میرا پیغمبر ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس قرآن کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں نہیں پیروی کرتا مگر وہی جو کچھ میرے رب کی طرف سے میرے پر وحی کیا گیا ہے۔ انی اخاف، میں خوف کرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی،
عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کی۔ میں اس قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو سے گردانی نہیں۔ یہ مقام آپ نے دیکھا، تھوڑا سا آگے آ جائے 15 پارے کے اندر، اللہ اکبر۔ جی 15 پارہ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اس کی 45 200۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جس وقت پڑھتا ہے تو قرآن، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، کر دیتے ہم تیرے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاب مستورا، ایک پردہ چھپا ہوا، یعنی موجب جباریت ان پر لگا دی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور کر دیتے ہم ان کے دلوں کے اوپر اکنۃ، ایک بوجھ اور پردہ، ایت کو بھی اس قرآن کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، میرا پیغمبر جس کا ذکر کرتے ہیں اس قرآن کے اندر اکیلے رب کا، وحدہ اکیلا اس کا، وَلَّوْا، پھرتے ہیں وہاں سے، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اپنی پیٹھوں پر وہاں سے بھاگتے ہوئے۔ اب قرآن کے اندر بری چیزیں کو لگتی ہے، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، میرا پیغمبر جس وقت تو اپنے رب کی توحید بیان کرتا ہے اس قرآن میں، اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی لجے پالنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، مشرک گندا پلیت آدمی پیر لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں پر بیٹھنے کی گوارا نہیں کرتا، قرآن کی سنت کو گوارا کرتا ہے۔ باقی اس کو اور کوئی تکلیف نہیں، پڑھ کے قرآن خالی کرنا تو ویسے ہی بہتر ہے، نہیں باقی بھی آپ کو کوئی بندہ اس لیے مرنے پر قرآن خانی کرے، یہ ثواب اور عمل ہے، اس کے بڑی بدعت بن جاتی ہے۔ ہم برکت کے لیے قرآن پڑھے تو وہ بدعت نہیں بنتا۔ یہ نیا مسئلہ ہے، کبھی تفسیر ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج کل یہ بہت سارے لوگ توحیدی کہلوانے والے کہ آپ قرآن خانی کے جا رہے ہیں، تمہیں کس کی وجہ سے یہ ثواب بدعت ہے، یہ ثواب سنت کے یہ خلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر قرآن خانی کی صحابہ نے کیا، وحدہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھر وہاں سے پیر دے کر بھاگتے ہوئے۔ تھوڑا سا آگے آگے 24 پارے کے اندر، اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ اچھا یہ سورہ زمر ہے اور آیت نمبر اس کی 45 کہ مشرک بندے کو قرآن کے ساتھ اثر دشمنی اور چڑھ کہاں سے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وحدہ اکیلے اس اللہ کا، اشمئزت نفرت کرتے ہیں قلوب الذین، دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب اکیلے اللہ کی توحید بیان کی ہے، وحدانیت بیان کی ہے، اکیلے اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا جائے، اس ہی کی یکتائی کو بیان کیا جائے، لا یؤمنون بالآخرہ، اشمئزت قلوب الذین، دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، سال پیدا ہوتا ہے، ماں کے اوپر بال لاتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جس کو ذکر کیا جاتا ہے مِن دُونِهِ، اس اللہ کے علاوہ اوروں کا، حضرت علی کی مشکل کشا ہے، علی حجویری کی دعویٰ ہے، معین الدین چشتی بھی کشتیاں پار لگا سکتے ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہو جاتا ہے، بغلے مارتا ہے، سب کچھ چھاڑتا ہے، اذا ہم یستبشرون، خوشیاں مناتا ہے وہاں پر۔ ہاں بات کو دیکھ رہے ہیں، آگے پھر پڑی پڑھائی کام ہوتی ہے، ان کو کھایا آگے کر دودھ پتا دے کیا کرنا۔ اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، مشرک بندے کو یہ چیز گوارا نہیں، یہ چیز اصل کے اندر ہے جو مشرک بندے کو رکھنی نہیں دیتی۔ اللہ کو اس بالمقابل جو مومن مسلمان بندے ہیں اس کی خوشی کیا ہوگی جب اللہ کا قرآن بیان کیا جائے، صرف ایک مقام دے رسول انفال کے اندر، تاکہ بعد آپ سننے کی طرح آ جائے۔
نواں پارہ۔ یہ تو وہ مقامات ہے کہ مشرک بندہ، قبر پرست بندہ، وہ قرآن سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ قرآن بیان کیوں نہیں کرتا؟ سورہ انفال شروع کے اندر نواں پارہ اور آیت نمبر اس کی ہے 2 107۔ انما المؤمنون الذین، بے شک کامل ایمان والے، پکے ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا جائے، اللہ کی عظمت ان کے سامنے بیان کی جائے، اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کی جائے، او وجلت قلوبہم، دل ان کے ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جس وقت ان مومنین کے سامنے اللہ کی آیات اور نشانیاں اور قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کہیں زیادہ اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے دل کے اندر ایمان ہے، جب اللہ کی قرآن کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، مومن مسلمان بندہ اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، چہرے کے اوپر بشاشت جاتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں سے۔ اس کی صرف کیا؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہی بات، نماز قائم کرتے ہو، یہاں پر بھی وہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری توحید کو سن کر خوش ہو، اولئک هم المؤمنون حقا، ہم سچ کا مومن ہے، یہی بندہ ہے جو میری توحید کو سن کر خوش ہونے والا ہو۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے باعزت قسم کا رزق ہے۔ ایک آخری مقام صرف آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے بھاگنے والا یہ جو مومن بندہ آخرت والے دن کے لیے انعام ہوگا، وہ خود کیسا اپنا انجام دیکھے گا آخرت والے دن۔ 19واں پارہ صرف اس کا پہلا رکوع نکال، اللہ اکبر، 19واں پارہ اس کا پہلا صفحہ، سورہ فرقان آیت نمبر اس کے 27۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن کاٹ کاٹ دکھائیں گے ظالم لوگ، عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں پر، قیامت والے مشرک اور جہنمی لوگ اپنے ہاتھوں پر کاٹیں گے، جہنم میں جانے والے، اور کہیں گے کیا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے پیغمبر کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا لیتنی، ہائے افسوس کا، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی، اس کم وقت آدمی نے مجھے گمراہ کیا، عن ذکر قرآن سے، بعد از جانی، بعد اس کے کہ اللہ کا ذکر یہ قرآن میرے پاس آ گیا، وقان الشیطان للانسان خذولا، اور ہے شیطان انسان کے لیے ہلاک کرنے والا، ہلاکت کو ٹھوکنے والا۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا کہیں گے؟ وقال الرسول، اللہ کے پیغمبر کہے گا، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے چھوڑ کے پکڑ رکھا ہے اس قرآن کو، هذا القرآن مہجورا، اپنی زندگی سے نکال کر چھوڑا ہوا۔ قرآن کے قریب یہ بھی آنے والے، باقی لہو العام کے اندر سے، کھیل تماشے کے اندر سے، دنیا کی سائیکل ملوک کے اندر، ہیر رانگے کے اندر، باقی چیزوں کے اندر یہ رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے بندے، امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے اپنی پشت کے پیچھے پھینک کر چھوڑ دیے تھے اس کو، قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ تو پتہ چلے گا قیامت والے دن کہ قرآن سے بغاوت کا انجام کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فبشروا بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے خبر دردناک عذاب کی، لیکن ان کے بالمقابل بندے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان اور عمل کی اچھے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے بہشت نعمتوں والی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ اپنے وعدے پورے کرنے کے اندر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونا، دیکھ کر کون آسمانوں کو، ستونوں کو نہیں، ترونا دیکھ کر کون آسمانوں کو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دی اللہ تعالیٰ نے فی بمانا علی، زمین کے اوپر پہاڑ، ان تمید بکم، اے اللہ تمید بکم، تاکہ زمین تمہارے ساتھ ہلے نہیں۔
اپنی جگہ پر پکی رہے. اللہ فرماتا ہے آسمان کو دیکھ، اتنا وسیع و عریض آسمان، نیچے کوئی سکون نہیں اور کوئی ڈیر نہیں. میں اپنی قدرت کے ساتھ پکڑ کر ٹھہرایا وہاں سے. والکافر والارض رواسي، اور میں نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے ان تمید والجبال، زمین اپنی جگہ پر قائم رہے. وبث فيها، بث بمعنى نشر، اور پھیلا دیے زمین کے اندر من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار. اللہ فرماتے ہیں قدرت میری ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان اور بلندی سے پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ عمدہ نفیس قسم کے خوبصورت جوڑے. اللہ فرماتا ہے آسمان قائم کرنے والا میں، تھامنے والا میں، زمین کو اپنی جگہ قرار دینے والا میں، زمین کے اندر جانور ہم نے پھیلائے، اس پر بات سے ہم نے نازل کی. اللہ فرماتا ہے ھذا خلق اللہ، لوگوں یہ میں اللہ کی تخلیق ہے، یہ میں اللہ نے پیدا کیا. فارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونی، جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی چیز بنائی ہے؟ انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے جن کو تم پکارتے ہو نا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، انہوں کو بندی مکھی بھی نہیں. یہ کائنات جہاں سے بنا وَلَبِئْسَ مَعْمُولًا، سارے اکٹھے بھی لوگ لگائے، مکھی بھی پیدا کر سکتے کوئی نہیں. تمہیں تین سے پتر کہاں سے دے سکتے ہیں وہ؟ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ ظالم لوگ ایسے کم وقت ہیں. الظالمون مشرک لوگ فی ضلال مبین، اپنی کھلی گمراہی کے اندر ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کون سے مانتے ہیں جن کی کسی قسم کی تخلیق کے اندر حصہ ہی کوئی نہیں. اس مضمون میں اللہ تعالیٰ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے. اب وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ عزیز موقع ملے گا پھر اس مضمون کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور الحمدللہ. أجمعين برحمتك يا رب.